اور چاہے دوسرے بینکوں کا ادھار سے بچو، ادھار کوئی راحت نہیں، کوئی راحت نہیں۔ ٹھیک ہے اسلامی بینکوں کا اب دیکھو کاروبار بڑھانا ہے، اپنے پیسے سے بڑھاؤ، قرضے لے کر کاروبار مت بڑھاؤ، چاہے وہ قرضہ بغیر سود کے ہو، چاہے سود کا تو بالکل ہی کام غلط ہو گیا، اور اگر بغیر سود کے ہے تو بھی قرضہ ہوتا ہے۔ پھنس گیا ہے ایک آدمی، پھنس گیا ہے، راستہ کوئی نہیں ہے، تو اب ایک شکل نکلی ہے کہ بھی آپ کسی اسلامی خاص طور میزان بینک کے ساتھ آپ کوئی معاملہ کرنا چاہیں تو کم از کم وہ سودی نہیں ہے، انشاءاللہ وہ سودی نہیں۔ لیکن میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں، اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بہترین چل رہا ہے، جو تھوڑا ودھا لویے، کبھی ادھار نہ لینا، اپنے پیسے سے بڑھا کے چاہے پورے پاکستان میں پھیلا دو۔ میں کئی ایسی پارٹیوں کو جانتا ہوں 30 40 ارب کا کاروبار کر رہے ہیں، 1 روپیہ کسی بینک کے مقروض نہیں، 1 پیسہ بینک کا نہیں، 1 پیسہ، اور لین دین میں ایسے کھڑے ہیں، کبھی وعدہ خلاف نہیں۔ اسی پاکستان میں اللہ نے ایسے لوگوں کو وجود دے دیا، تھوڑا ہمت کرنی پڑتی، تو پھر آپ کی تجارت آپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ من طلب الدنیا حلالا، ہماری جنت صرف مسجد میں جانے سے نہیں بنتی، آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، ہماری جنت صرف مسجد میں نہیں ہے، ہماری جنت چیمبر آف کامرس میں بھی بن رہی، اور ہماری جنت ہمارے آفس میں بن رہی، ہمارے دفتر میں بن رہی، ہمارے 8 بازاروں میں بن رہی، ہمارے ملوں فیکٹریوں میں بن رہی۔ کب؟ من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو کمایا حلال، تو سارے حرام نکل گئے۔ سعین علی اہلہ، اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے، تعطفا علی جارہ، غریب پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے، استعفافا عن المسئلہ، تنگ دستی سے بچنے اور سوال سے بچنے کے لیے، جس نے دنیا کو کمایا، لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، مثل القمر لیلۃ البدر، تو قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ حلال دنیا۔ سعد بن معاذ بیٹھے تھے میرے نبی کی محفل میں، میرے نبی کے سامنے ایسے ہاتھ آئے تو آپ کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے، مزدور آدمی کا ہاتھ سخت ہو جاتا، تو ہم نے کہا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، اپنے اس میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، تو وہ کسی چلا میرے ہاتھ سخت ہو گئے، تو مجھے دیکھو۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا سب کے سامنے اور سب کو دکھا کیسے بوسہ لیا، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ایک نوجوان کھڑا تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسا خوبصورت جوان ہے، کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا، کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا راستہ بس ایک ہی سمجھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ بوڑھے والدین کی خدمت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، یہ سوال سے بچنے کے لیے اپنا دنیا کما رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ہماری تو ہر چیز میں جنت کا راستہ ہے، اگر اس میں ایک سچائی آ جائے، ایک دیانتداری آ جائے، سچ اور دیانت، سچ اور دیانت، سچ اور دیانت، تو جو اجر میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ دعویٰ کر کے کہتا ہوں، جو اجر نماز پڑھنے پہ ملے گا، یعنی عبادت پہ جو اجر ملے گا، وہی اجر دکان پہ بیٹھ کر ملے گا اگر آپ کے دفتر، دکان، کاروبار میں سچائی ہے اور دیانتداری ہے۔ آپ کی 24 گھنٹے نماز ہے، 24 گھنٹے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 24 گھنٹے اپنے بازاروں سے جھوٹ نکال دیں، کھوٹ نکال دیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو آخر میں۔ آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ وضو کے پانی کو گرنے نہیں دے رہے، لپک لپک کے ہاتھوں میں لے رہے تھے، اور کوئی منہ پہ مل رہا تھا، کوئی سینے پہ، کوئی ایسے بازوؤں پہ۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ حبا للہ ولرسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سچی محبت بتاؤں تمہیں کیا ہوتی ہے؟
یہ بھی محبت ہے، اس کا انکار نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ محبت کا وہ لیول جس پر کام بنیں گے. من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کریں اور یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے، تو اسے 3 کام کرنے ہوں گے، تب جا کے محبت سرٹیفائی ہوگی. اور دعوے تو کتنے لوگ کرتے ہیں کہ مہر اس پہ لگے گی، جس میں 3 کام ہوں گے اس پہ محبت کی مہر لگے گی. فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جب بولے تو سچ بولے، جب بولے تو سچ بولے، جب بولے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا. بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا. جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہ. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے، خیانت نہ کرے، خیانت نہ کرے، دیانت داری کے ساتھ. آپ دیکھتے ہیں ہمارے نبی کی 2 صفتیں کون سی ہائی لائٹ ہوئیں؟ ہمارے نبی کی 2 کون سی صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں؟ صادق امین، صادق امین. اور یہ کس نے ہائی لائٹ کی؟ کفار مکہ نے. صادق امین، صادق. میرے استاد صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے سارے دین کو 2 لفظوں میں بیان کروں تو سچائی اور امانت. اور آگے میں اضافتاً کہتا ہوں سارے کفر کو 2 لفظوں میں بیان کروں تو جھوٹ اور خیانت. سارے دنیا کا کفر جتنی شکلوں میں ہے، جھوٹ اور خیانت اس کی جڑ ہے. اور سارے دین کو بیان کروں 2 لفظوں میں تو اس کی جڑ سچائی اور امانت. یہ میرے استاد کی سنی بات ہے. اگلی بات میرا اضافہ ہے اس کو اپوزٹ سوچ کر کہ جب پورے دین کی بنیاد سچ اور امانت ہے تو پھر سارے کفر کی بنیاد جھوٹ اور خیانت اور دھوکہ. تو فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اگر اللہ رسول سے سچا پیار ہے تو سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. دوسری نشانی فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، فراڈ نہیں کرے گا. میرے نبی کہ میں نے حدیث آپ کو پہلے سنا دی کہ ہر کام ہو سکتا ہے ایک مسلمان سے، جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہو سکتا. تیسری نشانی کیا ہے؟ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اعلیٰ درجے کا سلوک کرے، چاہے پڑوسی اپنا ہے، پرایا ہے، مسلم ہے، کافر ہے، اچھا ہے، برا ہے. اپنے پڑوسی کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا یہ ہے اللہ اس کا رسول سے پیار کرنے والا، اور یہ ہے جس سے اللہ اس کا رسول پیار کرتے. تو میرے بھائیو، ہمارا اصل سرمایہ ہماری ایمانی صفات ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گی، ورنہ موت آتے ہی ہر شے زیرو ہو جاتی. ڈیڈ باڈی بادشاہ کی ہو یا فقیر کی ہو، ڈیڈ باڈی ہوتی، میت ہوتی. شاہ فہد مرحوم کا جنازہ تھا غائبانہ مکہ میں، تو میں وہیں تھا، قدرتی میں وہیں تھا. تو میں کان لگا کے بیٹھا تھا کہ آج کیا اعلان ہوگا. پہلے تو اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، ہاں بھائی میت دی نماز پڑھو. میں کہا آج تو بادشاہ مرے، اج والا کی اعلان ہوتا. اثر دی نماز تو بعد جنازہ، میں باب الفتح دی پوڑیاں دے نال بیٹھا ہوں، مینوں جگہ یاد ہے تے کان میرے سپیکر مینوں آواز آئی الصلاۃ علی المیت، الصلاۃ علی المیت. 20 سال حکومت کرن والا الصلاۃ علی المیت، تو ریڑھی چلاون والا مار گیا الصلاۃ علی المیت. تو موت تو ہمارے سارے سرمایہ کو زیرو کر دیتی، لیکن جو باتیں میرے نبی دے کر گئے، بتا کے گئے، سکھا کر گئے، تاجر کے روپ میں، حاکم کے روپ میں، خامد کے روپ میں، ماں کے روپ میں، باپ کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، مزدور کے روپ میں، ذمہ دار کے روپ میں، میرے رب کی قسم ہمارا اصل سرمایہ ہے، ہمارا اصل سرمایہ. فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچائی. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، امانت داری. فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوس